ایک اور چیز کہہ کر اپنی بات ختم کروں. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء سلاح المؤمن. دعا اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گر گرانا، یہ مومن کا ہتھیار ہے. رب العالمین نے دعا میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کا لکھا ہوا تقدیر اگر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے کوئی چیز، وہ اس کی دعا ہے. جو جتنا اللہ کے سامنے گر گرائے، آنسو بہائے اور اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء کرام اور مشائخ اعظام اور علماء کی بات، ان کے حالات جب پڑے جاتے معلوم ہوتا ہے ان کے پیچھے کوئی رونے والا تھا. تہجد میں، رات کے اندھیروں میں کوئی مصلی بچھانے والا تھا، جس کی برکت سے اللہ نے اولاد کو اتنا اونچا مقام دے دیا. آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں بہت ضرورت ہے رات کے اندھیرے میں مصلی بچھایا جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائے اور اللہ سے مانگا جائے. اللہ مجھے آپ کو اس اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کے اندھیروں میں مصلی بچھاؤ، رات کے اندھیروں میں اٹھو اور رویا کرو، دعائیں مانگا کرو کہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی پکار کو رد نہیں کرتا ہے. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ نے، جو اللہ کی بندی تہجد میں اٹھے، وہ یقین کرے اللہ اس کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جائے. ولی بننے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ تہجد میں اٹھا جائے اور اللہ سے مانگا جائے. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. جسے جو ملا میرے بھائیو یقین کرو رات کے اندھیروں میں اٹھنے کی برکت، رات کے اندھیروں میں اٹھنے کی برکت. اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا تو فرماتے ہیں اے لوگوں، ہم اکثر انہی لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہیں جن کا چہرہ دیکھنا ہم کو پسند ہوتا ہے. جو ہمیں پسند نہیں وہ سامنے بھی آ جائے تو چہرہ پھیر لیتے دیکھتے نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں ٹھیک یہی حال ہے، اللہ جن کے چہروں کو دیکھنا پسند کرتا ہے اللہ انہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے. ارے اٹھیں گے انشاءاللہ اور دعائیں کریں گے اپنے لیے، اولاد کے لیے اور امت کے لیے دعا کرنی. کس کے لیے دعا کرنا؟ اچھا اب دعا کی تاثیر پر صرف ایک قصہ سنا کر دعا کر دوں، صرف ایک قصہ، اس لیے کہ 1 بجے کا وقت ہے، مجھے بھی جلدی ہے اور ختم بھی کرنا ہے انشاءاللہ. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں
کہ عربستان میں ایک خاندان ہے. آج مہمان آئے, ماں نے کھانا پکایا اور مہمان کھانے کو بیٹھ گئے تو ماں دیکھ رہی چپکے سے کہ جو مہمان سالن نکالتا تو اس کے پلیٹ میں سالن میں ریت نکل رہی ہے. کیا نکل رہی؟ ریت نکل رہی. تو ماں کی آنکھیں پھٹ گئی. اوہو, میں سالن بنایا, مہمان پلیٹ میں سالن نکال رہے اور ہر ایک کی پلیٹ میں سالن میں ریت نکل رہی. تو ماں بیچاری حیران پریشان, وہ گھر کے اندر جو بڑی اولاد ہے ان کو پوچھ رہی ہے یہ حرکت کس نے کی. تو بڑے بھائی بہن چھوٹے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور ماں کے سامنے کر دیا, تیرے اس بچے نے حرکت کی ہے, اس بچے نے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس ماں کو اتنا غصہ آیا کہ اس ماں نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے دعا دے دی. کیا دے دی؟ آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ غصے میں دعا دے دی. غصے میں تو عام طور پر کیا دیتے بولو؟ پیر صاحب فرماتے ہیں کتنا بھی غصہ آئے کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو, اس لیے کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے, بد دعائیں قبول ہو جاتی ہے, نتیجے میں اولاد دکھی ہوتی ہے.